بھائی آپ نے تبلیغ کی بات کی تو میں چاہوں گا اس پہ بھی کہ تبلیغی جماعت کا جو کام ہے ماشاءاللہ وہ اچھا ہے. اس کے علاوہ اس کام کو بھی چلے آپ اپنا اوپینین پہ بھی بتا دیں. تبلیغ کے آج کے دور میں کیا کیا ذرا ہے, کس طریقے سے آپ دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں تبلیغی جماعت میں؟ میں چاہوں گا خاص طور پہ جی, تبلیغی جماعت جو کام کر رہی ہے نا بہت ایکسٹراڈنری کام ہے, نبیوں والا کام ہے. ہمیں ان کے سلیبس سے اختلاف ہے کہ انہیں قرآن کی تعلیم دینی چاہیے بجائے علماء کی لکھی ہوئی کتابوں سے پڑھنے کے, اور سنت کی کتابیں احادیث کی پڑھنی چاہیے, یہ الگ بات. لیکن ایٹ لیسٹ ایک کمزور سے دھاگے سے مسلمانوں کو انہوں نے اسلام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. اور تبلیغی جماعت کا پرائمری مقصد مسلمز کو تبلیغ ہے. وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم غیر مسلموں کو دیں گے, بالکل, کیونکہ انہیں پتہ ہے ان کی کمپیٹنسی بھی نہیں ہے, انہیں پتہ ہی نہیں غیر مسلموں کے دلائل کا. وہ صرف مسلمانوں تک جاتے ہیں پوری دنیا میں. یہ ان کی اچھی بات ہے کہ مسلمانوں تک ہی جانا چاہیے, نان مسلم تک وہ لوگ جائیں جنہیں ان کے دلائل پتہ ہیں اور جواب جاتے ہیں کچھ لوگ وہ جاتے ہیں بنتی ہے جاتے ہیں, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تربیت بھی اس لیول کی نہیں ہے. اس کے لیے احمد دیدار صاحب یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو اسکولنگ ہے وہاں سے تعلیم حاصل کر کے ایکسپرٹیز حاصل کریں, یہ ان کی فیلڈ ہے کمپیریٹیو ریلیجن کی. ہم بھی اس طرح کے معاملات میں انہی کی طرف ریفر کرتے ہیں. باقی ڈور ٹو ڈور جانا بہت دلیری کا کام ہے, اور سب سے بڑی بات کہ اپنی جیب سے پیسے لگا کے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے جی آج کے دور میں. اپنا وقت دیتے ہیں. یعنی امام مسجد جو تنخواہ لے کے اس مسجد میں ملازمت کر رہا ہے, اس سے توفیق نہیں ہے کہ محلے والوں کو جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے نماز کی دعوت دے, جسے ہم نے پیسے دے کے اس کام کے لیے رکھا ہے. اور تبلیغی جماعت کے مجاہدین اپنی جیب سے لگا کے اس امام مسجد کی ڈیوٹی بھی پوری کر رہے ہیں. تو پھر ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے جب وہ امام مسجد جمعے کے خطبے میں کہتا ہے کہ تبلیغی جماعت والے تو جاہل ہیں, یہ دین سکھانے کہاں آ گئے. بھائی وہ کو فتوے دینے نہیں آئے, وہ امت لیول کا کام کر رہے ہیں. بلغوا عنی ولو آیا, ایک آیت بھی آتی ہو آگے پہنچا دو. تو جتنا وہ پہنچا رہے ہیں اتنا ان کو آتا ہے. باقی کے مسائل, نماز کا طریقہ, بنیادی وہ بنیادی چیزوں پہ بات کرتے ہیں, یاد ہے نماز. تبلیغی جماعت نے مسلمانوں کے علماء کو تباہی سے بچایا, ان کے حصے کا کام انہوں نے فری کر دیا, بلکہ اپنے جیب سے لگا کے کیا. اس اعتبار سے میں ان کی تعریف کرتا ہوں. باقی ماڈرن ذرائع تبلیغی جماعت کو اڈاپٹ کرنے چاہیے. ان میں جو یہ سختی والا ایلیمنٹ آ گیا نا کہ رائے ونڈ میں تقریر تو ہو رہی ہے اسپیکر میں, نماز وہ اسپیکر میں نہیں پڑھا رہے. مجھے بتائیں مغرب عشاء اور فجر کی نماز کا حسن ہی قرات ہے. ہزاروں کے مجمع میں صرف پہلی صف سن رہی ہے, باقی سارے زور اثر اور مغرب عشاء میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے, پرانے بزرگوں نے جو فتوے لکھے چھوڑیں. اذان بغیر اسپیکر کے, نماز بغیر اسپیکر کے, تقریر اسپیکر میں, یہ کون سا فتویٰ ہے؟ ہاں, دوسری طرف دعوت اسلامی والوں نے اپنی اسپیکر میں نماز شروع کروا دی ہوئی ہے 2001 سے, آج 23 سال ہو چکے ہیں. وہ پہلے یہی کچھ کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو میں یہ ان کو کہوں گا کہ یہ ذریعہ اڈاپٹ کریں, پلس جدید ذرائع بھی اڈاپٹ کریں. یعنی یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام, اس کے ذریعے بھی دعوت و تبلیغ کا کام کریں. اس میں مولانا طارق جمیل صاحب تو ماشاءاللہ نہیں, طارق جمیل صاحب کا تبلیغی جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. نہیں وہ ہمارے میں اور بات کر رہا ہوں, میں اس سینس میں نہیں کر رہا جو آپ نے سمجھی, میں کسی اور سینس میں کر رہا ہوں. تبلیغی جماعت کی کسی کمزوری کی کمپنسیشن طارق جمیل صاحب کے انڈیویجول خوبی سے نہیں ہو سکتی. وہ جماعت کے پلیٹ فارم سے لانچ نہیں ہے ان کاموں کے لیے, یہ ان کا اپنا ذاتی حیثیت میں, ہاں کیونکہ ذاتی ہے نا, تو اس کا کریڈٹ تبلیغی جماعت کو نہیں ہم دیں, ان کو مولانا کی ذات کو, ہاں مولانا کی ذات کو اس حوالے سے. ٹھیک ہے, باقی تبلیغی جماعت ان کی اصلاح کا سبب بنی, وہ تو ثواب اپنی جگہ. ٹھیک ہے, تھنک آؤٹ آف باکس کیا. اور آپ کو پتا ہے تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ مولانا طارق جمیل سے ناراض ہیں اس طرح کی وجوہات کی وجہ سے, جو میرا خیال ہے ان کو ناراضگی ختم کرنی چاہیے. طارق جمیل صاحب نے ایک اچھا فیس پریزنٹ کیا پوری دنیا کے سامنے. چند ایک چیزوں پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں, جو عورتوں کے انٹرویو والے معاملات ہیں اس میں تو میں ایگری نہیں کرتا, لیکن ادروائز تبلیغی جماعت میں یہ جو کمزوری ہے نا, وہی پرانا رجسٹر والا نظام چل رہا ہے. جماعت میں آپ نے ٹیلی فون نہیں لے کے جانا, اور اگر جماعت میں کسی کی فوتگی ہو گئی ہے تو وہ چلا پھر زیرو سے سٹارٹ کرے. اور یہ کوئی قرآن حدیث کا مسئلہ نہیں, خدا کے لیے ایک نفلی کام ہے. اس کو آپ اگر کوئی 38 دن گزرے اور وہ واپس آئے اور پھر وہ چلا زیرو سے سٹارٹ کرے گا, مطلب اسے کوئی جرم کر لیا. اس طرح کی جو سختی ہے نا, یہ دین میں پھر بدعت ہو جاتی ہے. میں جو چلا لگانا سیروزہ یا 7 مہینے سال, اسے بدعت نہیں کہتا, یہ انتظامی معاملات ہیں. لیکن یہ سختی کہ ایک بندے کا باپ فوت ہو گیا, وہ بیچارہ 7 مہینے پورے ہونے والے تھے,
1 مہینہ پہلے وہ آیا, اب اس کو کہتے ہیں نہیں جی اب تو شروع سے پھر 7 مہینے کرے گا. بھائی یہ کوئی روزوں کا کفارہ تو نہیں ہے کہ 0 سے سٹارٹ کرنا ہے. اس کو اب نفلی کام کو اتنی سختی نہ کریں, وہ ہو چکا. اس طرح کے غلوف ختم کریں, قرآن کے ترجمے سے درس شروع کریں, جدید ذرائع کو اڈاپٹ کریں, ورنہ آپ پیچھے رہ جائیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں, جو انڈیا کی تبلیغی جماعت ہے نا, انہوں نے کافی اس طرح کے تھنک آؤٹ آف باکس کیے ہیں. سب سے پہلے تو فضائل مال پہ پابندی لگا دی ہے. کس نے؟ سعد کاندھلوی نے, جن کے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتاب تھی. جس بنگلہ والی مسجد سے تبلیغی جماعت سٹارٹ ہوئی ہے, مولانا الیاس کاندھلوی صاحب کی اولاد میں سے ہیں یہ, انہوں نے اپنے بزرگوں کی کتاب بین کر دی ہے سٹوریوں کی وجہ سے. طارق جمیل صاحب نے بھی ایک ویڈیو میں کہا, وہ جو فضائل اعمال کے واقعات پڑھ کے, کہ یہ کون سا دین ہے کہ 80 سال تک صرف ستو پھانکے, پوری رات سوئے نہیں. ٹھیک ہے, لیکن طارق جمیل صاحب بھی یہ ہمت نہیں کر سکے کہ وہ اعلانیہ سعد کاندھلوی صاحب کا ساتھ دیتے. وہ رائے ونڈ مرکز کے ساتھ کھڑے ہوئے, ان کی مجبوری ہے. رائے ونڈ مرکز اور بنگلہ دیش کا مرکز الگ ہے, سعد کاندھلوی صاحب انڈیا کا مرکز الگ ہے. تبلیغی جماعت 2015 کے بعد 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں. تو اس معاملے میں سعد کاندھلوی صاحب کو بہتر سمجھتا ہوں کہ انہوں نے احادیث کا درس اور اس طریقے سے تھنک آؤٹ آف باکس کیا. اور اس تبلیغی جماعت میں ہزاروں ایسے اسٹوڈنٹس موجود ہیں جو ویڈیوز کے اعتبار سے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, اور ماشاء اللہ انہوں نے رفع الدین سے نماز شروع کی ہے. کاندھلوی صاحب نے انہیں کبھی منع نہیں کیا. یہاں پہ پاکستان کی تبلیغی جماعت میں بھی ہے, منع یہ بھی نہیں کرتے, لیکن فورن کی جماعتوں کو منع نہیں کرتے. اپنا کو بندہ شروع کر لینا تو ان کو ذرا آپ بھی سمجھتے ہیں. یہ مطلب کوئی, میں تبلیغی جماعت کے کلچر کو اندر سے دیکھ چکا ہوں. وہ کسی حنفی کو گوارا نہیں کرتے کہ وہ رفع الدین شروع کرے. ہاں شافی کرتے ہیں, ڈرائیونڈ میں کرتے ہیں, حبشی بھی آگے کرتے ہیں, سارے کرتے ہیں. اپنے حنفیوں کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ حنفی مرے. ٹھیک ہے نا, تو تھوڑی ان کو آزادی اس حوالے سے بھی دیں.